زاہد حفیظ چودھری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے یہ معاملہ اٹھا تھا وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں جب تقریر بھی کی اور بڑے کھل کر بات بھی کی، اور اس کے بعد بہت سی آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز بھی ہم نے دیکھی جب آپ یہاں پاکستان میں موجود تھے، اور اس کے بعد باقی سفارت خانوں کے اندر، ہائی کمیشنز کے اندر بھی اور وفود بھی آ رہے تھے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیزیں مدھم سی ہوتی گئی ہیں، اور اب وہ شاید وہ مومنٹم جو قائم کیا گیا تھا وہ برقرار نہیں رکھ پائے. ایک تو وجہ کووڈ کی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بندشیں بھی تھیں، وہ دورے نہیں ہو سکے. ان چیزوں کو زیادہ فعال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت دوبارہ سے، اور وہ جو مومنٹم بنایا گیا 2018-19 میں اس کو دوبارہ سے ویسے ہی رکھا جائے تاکہ یہ چیزیں اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا میں اسی طرح سے پیپرز کی زینت بنتی رہیں، اسی طرح یورپی یونین میں اور امریکن کانگریس کے اندر بھی وہ بات ہوتی رہے. جی مدثر صاحب، میں آپ سے انتہائی احترام کے ساتھ اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ وہ مومنٹم، کیونکہ دیکھیں آج بھی ہمیں ایک بھرپور طور پر مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہر لیول کے اوپر نظر آتا ہے. اگر میں فار ایگزامپل آسٹریلیا میں اس وقت ایز ہائی کمشنر ذمہ داریاں انجام دے رہا ہوں، تو یہاں پہ اگر میں کہوں تو 5 اگست جو ہم آبزرو کرتے ہیں ہر سال کشمیریوں کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی کے اظہار کے طور پر، تو اس میں یہاں پر ہمارے ویبینارز ہوں جس میں آسٹریلین پارلیمنٹیرینز شریک کریں گے، سرونگ ان کے فارمر سینیٹرز اس میں شریک ہوں گے. اس کے علاوہ یہاں پہ پبلک ڈیمونسٹریشنز ہوں گی، تمام آسٹریلیا کے بڑے شہروں میں ہوں گی. اس کے علاوہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کشمیریوں کے حق میں جو ہے وہ میسیجز نظر آئیں گے. تو بھرپور طریقے سے اسی طرح دنیا کے باقی ممالک میں بھی ایک آپ کو بھرپور کیمپین نظر آئے گی. لیکن دیکھیں اگر ہم یہ بات کریں کہ جی یہ مسئلہ ہے کشمیر، تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے ریسنٹلی اپنا ایک پھر بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حل ہونا چاہیے. اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، نہ صرف کشمیر کا مسئلہ بلکہ آج تو بھارت کے اندر جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے، جو آج وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جس طرح مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، آج تو پوری دنیا میں اس کے اوپر بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے. آج ہمیں بھارت کے اندر سے بلکہ یہ آواز اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بھارت ایک جو ہے وہ ظلم کے راستے پر چل رہا ہے، بربریت کے راستے پہ چل رہا ہے. جو ان کا اس وقت RSS BJP کا اکھنڈ بھارت کا یا ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے، آج تو ہمیں ایک گلوبل اس کی کنڈیمنیشن نظر آ رہی ہے. جی بالکل. لیکن زاہد حفیظ صاحب ایک اور چیز جو یہاں پر ہے شامل حال، وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کیونکہ خود ویسے تھے سفارتکار کام کر رہے ہیں، یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، سلامتی کونسل کی میں بات کر لیتا ہوں، آپ کو کیا وجوہات لگتی ہے، کیونکہ آپ زیادہ چیزوں کو اس طرح سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ مفادات ہیں ان کے ذاتی، اور سب سے بڑا پھر مفاد جو ہے وہ ایک معاشی طور پر ہے، تو کیا وہ وجوہات ہیں کہ یہ بڑی طاقتیں خاموش رہتی ہیں؟ جی نہیں، اس میں بھی دیکھیں مدثر صاحب، میں یہ کہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ 5 اگست کے بھارت کے جو اقدامات تھے 2019 میں، اس کے بعد 3 مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اندر یہ ایشو جو ہے وہ ڈسکس ہوا. ہم بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں بھارت کیا کہتا ہے، بھارت یہ کہتا ہے کہ ان کا یہ انٹرنل معاملہ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹ ہے جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈا پر آج بھی موجود ہے. اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 3 مرتبہ اس کے اوپر بات ہونی، یا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جو ہے ان کا یہ بیان، یا اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے ان کے پریزیڈنٹ جو ہے ان کا یہ بیان کہ یہ ایک مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اور اسے UN کے چارٹر کے مطابق، اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق حل ہونا چاہیے. تو اس سے تو جو ہمارا موقف ہے، جو کہ کشمیریوں کا موقف ہے، اسے تقویت ملتی ہے. دیکھیں بھارت نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا مدثر صاحب، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. بھارت نے دیکھیں ان کی لیڈرشپ کی جو کشمیریوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، انہوں نے وہاں پر بھارت کے وزیر اعظم جب مقبوضہ کشمیر گئے، تقریر میں کہا کہ جی مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہوگا. اسی طرح انہوں نے آل انڈیا ریڈیو پر انڈیا کے پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے بیان دیا جب انڈین عوام سے بات کرتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہوگا. پھر پاکستانی لیڈرشپ کو انہوں نے 12 خطوط لکھے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ مسئلہ جو ہے
یہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو۔ بالکل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔